بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کے 3 انوکھے سوال۔ دوستو، قصہ کچھ اس طرح ہے۔ بادشاہ سلامت کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً ایک شخص کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم ختم ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور آواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال پر کوئی صحیح جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور اور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، لیکن کہیں سے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی کھاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے ٹوٹے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ خواتین حضرات، اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا میں پہنچ گیا، جہاں ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے رکھے اور مسکرایا، اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا کہ بستر کے نیچے شاہی خلط بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین بزرگ کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا کہ جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار بادشاہ سے آپ کی طرح شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے جواب دیا، میرا کیس آپ سے بہت مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیے تھے۔ مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا
اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور آج میں اور میرا کتا دونوں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، یہ سن کر وزیر کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ چنانچہ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا کہ میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ فقیر بولا کہ پہلے سوال کا جواب ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو ہمیشہ سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، فقیر کے دونوں جواب ماننے کے لائق تھے۔ وزیر بہت خوش تھا اور اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پی لو، تمہاری جان بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر اسی میں پھنس گیا کہ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہا لگایا اور بولا کہ میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ کتے کا جھوٹا دودھ پینے تک مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پرمانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جو زندگی کے دھوکے میں جاؤں گا، میں موت کی سچائی کو بھول جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا بھولوں گا میں اتنا ہی چاہت کی دلدل میں دھستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے چاہت کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس سے شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے پر خوفناک درد ہوا۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح اس دار فانی سے پرواز کر گئی۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو زندگی کی اہم سچائی یاد دلانا تھی جو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنے نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کے مقصد کو نہیں رکھتے۔ ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جائز ناجائز ذرائع کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان دولت کی ہوس میں پڑ جائے تو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی جاتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی یہ سچائی اپنا لیں تو میرا یقین ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روح ہوں گے۔ بس اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔